عنہما من سوآتہما، ان کے بدن پر جو کپڑے تھے یہ کپڑے اتارنے کے لیے اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا. ایک مفسر نے لکھا ہے من اہم وظائف الشیطان طرح الحیاء کہ واشاعۃ الفحش، شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ حیا کو ختم کر دے اور فحشا بے حیائی کو پھیلائے. حیا کو ختم کر دے، بے حیائی کو پھیلائے، یہ دو چیزیں انسان کا، یہ شیطان کا مقصد ہے. من اہم وظائف الشیطان طرح الحیاء واشاعۃ الفحش، شیطان کے سب سے بڑے وظیفے دو ہیں. ایک تو ہے کہ انسان سے حیا ختم ہو جائے اور دوسرے بے حیائی پھیل جائے. تو اے میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پردے کے ساتھ رہنے کے لیے کہا ہے. حجاب کے ساتھ رہو، پردے کے ساتھ رہو اور بے حیائی سے پرہیز کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں یہ شیطان کا وظیفہ ہیں، یہ شیطان کے جال ہیں. ان جالوں کے اندر مت پھنسو، بتایا گیا. اب یہ اساس شرمگاہ جو ہوتی ہے، شرمگاہ، اس کو سوعت کہا گیا. سوعت عورت مانے ہوتا ہے ننگا ہونا، ننگا ہونا. عورت کو عورت کہتے ہیں کہ جنگ احزاب میں منافقین آ کر کے نبی سے عذر کرنے لگے، ارے ہم جنگ میں نہیں جا سکتے. اللہ کے رسول بولے کیوں نہیں جا سکتے؟ بولے ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں. ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں. عورت کا معنی کھلا ہوا. یہ بند کب ہوتی ہے؟ جب اس کی شادی ہو جائے تو. جی جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی تب تک یہ عورہ ہے، کھلی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر کھلے ہوئے، کوئی ہے نہیں. اللہ اکبر. تو عورت مانے کھلا ہوا. جی ایسے ہی شرمگاہ کو عورت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ پردے کی جگہ ہوتی ہے، چھپانے کی جگہ ہوتی ہے. تو اس کو سوعت کیوں کہا گیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ عورت کو، کھلے پن کو، شرمگاہ کو سوعت اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ان العاقل یسوءہ ان تظہر عورتہ للناس. ایک عقل مند آدمی جس کے پاس عقل ہے، اگر وہ پاگل نہیں ہے، پاگل تو ننگا گھومتا ہے. اگر آدمی کے پاس عقل نام کی کوئی چیز ہے تو وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی شرمگاہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو. ان العاقل یسوءہ ان تظہر عورتہ للناس، لوگوں کے سامنے اس کی شرمگاہ کھلے. ایک عقل مند آدمی یسوءہ، اس کو ناپسند کرتا ہے. اس کا مطلب اسی ناپسندیدگی سے یہ سوعت ہے، سوء سے سوعت ہے. جی اسے مشتق ہے. کہنے لگا الا ان تکون ملکین، ارے فرشتے ہو جاؤ گے، فرشتے ملک ہو جاؤ گے. او تکون من الخالدین، ہمیشہ رہو گے، جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. اب فطری طور پر آدمی لالچی واقع ہوا ہے. لالچی منع کیا گیا تھا کہ نکال دیے جاؤ گے، جب یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی نہیں نکالے جاؤ گے کھا لیے تو شک پیدا ہو گیا. دیکھو پہلے یہ شک ڈالتا ہے، اس کو کہتے ہیں زخرف القول، شک ڈال رہا ہے. جی اس کے بعد اب شیطان نے دیکھا کہ چوٹ لگ گئی ہے، ہتھوڑی اچھی جگہ پڑی ہے. وقاسم، اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں. اب دیکھو یہ قسم بھی کھا لیا اس نے. اچھا اب آدم علیہ السلام اور شک میں پڑ گئے، بالکل صحیح کہہ رہا ہے، قسم کھا لے رہا ہے. اب پھر بولا ہے، دیکھا کہ چوٹ برابر پڑ رہی. انی لکما لمن الناصحین، مانو نہ مانو میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں. اللہ اکبر. دیکھو تیسری بات بول رہا ہے، کتنی باتیں بول رہا ہے. دیکھو فرشتے بن جاؤ گے، شک میں ڈال دیا. اس کے بعد اس شک کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھا رہا ہے. وقاسمہما، قسم کھا لیا. اور قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے مانو بھائی، مانو نہ مانو بھائی میں خیر خواہی کر رہا ہوں آپ کو، مانو. اب یہ جب آپ بات بول دیے تو ہاں بھائی صحیح کہہ رہا ہے. فدلاہما بغرور، تو اس نے دھوکے سے ان کو شیشے میں اتار لیا. دیکھو یہاں لفظ کیا استعمال کیا گیا، وہ بڑا پیارا ہے. میں نے اس لفظ کو کئی تفسیروں میں دیکھنے کی کوشش کی. ایک تفسیر میں ملی ہے یہ بات کہ فدلہ کیوں کہا گیا. جی شیشے میں اتارنے کو دلہ کہا گیا کہ تشبیہم بمن یدلو دلوہ فی البئر
ثم یترکہ معلقا وسطہ. اللہ اکبر. یہ تشبیہ ہے ایسے آدمی کی کہ جو کنویں میں ڈول کو ڈال، دلعن مانے ڈول کو ڈالے اور پھر چھوڑ دے. اب یہ ڈول جو ہے نہ کنویں کے اندر پہنچ رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے، بیچ میں یہ ڈول لٹکی ہوئی ہے. اس کو کھینچ نہیں رہا ہے کہ باہر آ جائے اور ڈال بھی نہیں رہا ہے کہ کنویں کے اندر پانی کے اندر چلی جائے، تو ڈول بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. گویا شیطان یہی کام کرتا ہے، بندے کو لٹکا دیتا ہے، نہ اپنی طرف رکھتا ہے نہ رب کی طرف رکھتا ہے. رب بھی گیا اور شیطان بھی گیا. نہ یہ شیطان کا ہوا نہ رب کا ہوا، لٹک گیا نا بیچ میں. فَدَلَّاهُمَا، اس ڈول کی طرح جو کنویں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے، نہ نیچے جا رہی نہ اوپر آ رہی ہے، بیچ میں. ثُمَّ يَتْرُكُهُ مُعَلَّقًا وَسْطَهُ، کنویں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے ڈول، نہ اوپر آ رہی ہے نہ شیطان کیا ہوا اور نہ رب کا ہوا. ہے کتنا بڑا بدقسمت ہے انسان کہ شیطان کا بھی نہیں ہوتا، وہ تو دھوکہ دے کر بھاگ گیا، اور یہ رب کا بھی نہیں ہوا. رب سے دور کر دیا، پانی سے دور کر دیا اس نے، اس لیے کہ ڈول کنویں کے بیچ میں لٹکی ہوئی ہے. وہ لفظ استعمال فرمایا گیا ہے. قرآن حکیم کیا کس بلاغت، قمت البلاغہ، یہ بلاغت کی انتہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے تکلم کرتا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، ڈول کو یاد رکھو جو لٹکی ہوئی ہے، نہ تم شیطان کے ہوئے نہ میرے ہوئے، تم تو بیچ میں لٹک گئے. اور ذرا اور اس تصور کو آگے بڑھاؤ کہ کسی کو پھانسی دی جاتی ہے تو نہ زمین پر رہتا ہے نہ آسمان میں رہتا، لٹکا رہتا ہو. گویا یہ پھانسی دے دیتا ہے آدمی کو، مار دیتا ہے، اس کا ایمان مر جاتا ہے. جی نہ یہ شیطان کا ہوا اور نہ رحمان کا ہوا، کسی کا نہیں ہوا، مر گیا، یہ لٹک گیا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، دلہ مشتق ہے اس سے، دلعن سے، دلعن اس ڈول. اللہ، جیسے انہوں نے نافرمانی کی، یہ جو جنتی کپڑا تھا نکل گیا بدن سے، ننگے ہو گئے دونوں. جلدی جلدی انہوں نے وہ درخت کے پتے توڑے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے. پتہ یہ چلا ننگا پن یہ فطرت نہیں ہے. آدمی اپنی شرمگاہ کو چھپائے، ننگے پن کو دور کرے، یہ انسان کی فطرت ہے. جی جو لوگ ننگے ہیں، باقاعدہ نیوڈیزم ایک باقاعدہ ایک شعبہ ہے، ایک گروہ ہے، لوگ ننگے رہتے ہیں. اللہ اکبر، دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے، ننگی عورت بھی گھوم رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے بدن کے اوپر. اللہ کہتے ہیں بڑا سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے. اب شیطان کے راستے پر بظاہر سکون تو تھوڑا ملے گا ہی. جی 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 نیوڈیزم ایک پوری فکر ہے، ایک پوری تھنکنگ. کیا نیوڈیزم؟ ننگے رہتے لوگ، کپڑا نہیں رہتا بدن پہ، جبکہ یہ خلاف فطرت ہے. بتا دیا گیا کہ کپڑا بدن کے اوپر نہ رہنا، ننگے ہونا، یہ خلاف فطرت ہے. ایک نکتہ سانس روک کر سنو تو مزہ آ جائے. اس سے پہلے سورہ انعام گزری ہے اور یہ سورہ اعراف ہے. جہاں 18 پیغمبروں کا نام ہے وہاں آدم کا نام نہیں ہے. جی جی آدم کا نام یہاں ہے اور پہلے ہے سورہ کے شروع میں. حضرت ابراہیم کی 4 خصوصیتیں ہیں اور حضرت آدم کی بھی 4 خصوصیتیں. جی اعراف میں آدم کا ذکر، اس میں آدم کا ذکر کیا گیا، انعام میں ان کا ذکر نہیں ہے. جی جہاں 18 پیغمبروں کا نام ہے، اس لیے کہ ان دونوں کی 4 خصوصیتیں ہیں. ذرا دیکھو، کہا گیا کان ابراہیم شیخ الحنفاء و امام الموحدین لاربعۃ امور. حضرت ابراہیم علیہ السلام 4 باتوں کی وجہ سے موحدین کے امام ہے اور اللہ کے خلیل ہیں. اللہ کا خلیل ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہی ایک شخص ہے پوری کائنات میں جو اللہ کا خلیل ہے اور ہمارے نبی ہیں. لیکن یہ ہائی لائٹڈ ہیں، بولے ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ اللہ کے خلیل ہیں. کیوں؟ 4 باتوں کی وجہ سے. جعل مالہ للضیفان، اپنے مال کو انہوں نے مہمانوں کے لیے کر دیا. جی وجعل ولدہ للقربان، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اور تیسرے وجعل بدنہ للنیران، اپنے بدن کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں اپنے موقع سے ہٹ نہیں سکتا، مجھے ڈال دو آگ کے اندر، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جعل مالہ للضیفان وجعل ولدہ للقربان وجعل بدنہ للقربان وجعل بدنہ للنیران وجعل قلبہ للرحمن، اپنے دل کو رحمان کے لیے. جی تو مال کو مہمانوں کے لیے، ضیفان کے لیے،
اور بدن کو نیران کے لیے، آگ کے لیے، بیٹے کو قربان کے لیے، اور دل کو رحمان کے لیے. وَجَعَلَ قَلْبَهُ لِلرَّحْمَانِ. 4 باتوں کی وجہ سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. جی مال کو مہمانوں کے لیے کر لو، جی قربانی دینی ہو زندگی میں کبھی بھی اللہ کے لیے قربانی دے دینی چاہیے. بیٹے کی قربانی کم سے کم آپ سے نہیں مانگی گئی نا، اس نبی سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تھی. اللہ اکبر، کتنا بڑا آدمی ہے یہ، کتنا بڑا آدمی ہے. اسی وجہ سے متفق علیہ شخصیت ہے. یہودی کہتے ہیں ہمارے ہیں، نصارہ کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہمارے ہیں. متفق علیہ شخصیت ہے، متنازع فی شخصیت نہیں. اور آدم کے اندر بھی یہی 4 چیزیں ہیں. لیکن ایک خاص بات اور آدم کے اندر دیکھو، کسی نے کہا ما نفع آدم عند معصیتہ عز اسجدوا لآدم، کہ آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، خطا ہو گئی، فنسی، بھول گئے تھے وہ، فنسی ولم نجد لہ عزما، ارادہ نہیں تھا پکا ان کا، بھول گئے تھے وہ، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے درخت کا پھل کھا لیا. تو آدم کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا فرشتوں سے. یہ بڑی عزت کی بات ہے. عزو اسجدو، سجدہ کرو کی عزت عطا کی گئی. یہ عز ہے آدم کے لیے کہ فرشتوں سے کہا گیا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے نفع نہیں دیا. تو عزو اسجدو. اچھا، وشرف علم آدم الاسماء کلھا، یہ شرف ہے، یہ مرتبہ ہے حضرت آدم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام اسماء کا علم دے دیا، تمام اسماء سکھا دیے. یہ شرف ہے. اور خصیصتن، کیا لما خلقتہ بیدی، اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ، یہ خصوصیت کسی کی نہیں ہے. حضرت آدم کو جو پتلا ان کا پہلے مٹی کا بنایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا ہے. یہ آدم کی خصوصیت ہے، یہ خصیصہ ہے، خصوصیت ہے. اور چوتھے فخر ہے. فخر کیا؟ فخر یہ ہے نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی روح پھونکی ہے اس کے اندر. اللہ اکبر. تو ایک ہے عزت کہ آدم کو سجدہ کروائے گا فرشتوں سے، عز اسجدو. اور ایک ہے شرف علم آدم الاسماء کلھا، شرف، مرتبہ. اور تیسرے خصیصہ، خصوصیت کس بات کی؟ خلقتہ بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور فخر کیا ہے؟ نفخت فیہ من روحی، میں نے ان کے اندر اپنی روح پھونک دی. اللہ فرما رہا ہے عزت نے کوئی فائدہ نہیں دیا، مرتبے نے، شرف نے کوئی فائدہ نہیں دیا، خصوصیت نے کوئی فائدہ نہیں دیا کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور فخر نے بھی کوئی فائدہ نہیں دیا کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی. کس چیز نے فائدہ کیا؟ ذلت نے، عزت نے نہیں، ذلت نے، جھک کر کے دعا نے فائدہ دیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدمی جب دعا کرتا ہے تو رب کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، عزیز ہو کر کے نہیں کھڑا ہوتا، رب کے سامنے ذلیل ہو کر کھڑا ہوتا ہے. تو رب تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جب میرے سامنے کھڑا ہو تو ذلیل ہو کر کے کھڑا ہو. اس کے سامنے جتنا ذلیل ہو جاؤ اتنا عزیز کر دیتا ہے. ذلیل ہو کر کے تو دیکھو اتنا بڑا گناہ کیا تھا انہوں نے، لیکن دعا کر رہے ہیں ذلیل ہو کر کے، جھک کر کے کر رہے ہیں. میرے رب عزت فائدہ نہیں دے رہی ہے، شرف فائدہ نہیں دے رہا، خصوصیت فائدہ نہیں دے رہی ہے، اور فخر فائدہ نہیں دے رہا ہے. یہ ساری چیزیں فائدہ نہیں دے رہی. دنیا میں انسانوں کو بھی اسی طریقے سے ایک ہی چیز فائدہ دے سکتی ہے، کیا؟ دعا. رب کے سامنے جھک کر کے دعا بہت ہی عجیب چیز ہے. مانگ کر خود دیکھو، اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں. دعا کی مغز، دعا کی روح ہے، یہ دعا کا مغز ہے. الدعاء مخ العبادہ، الدعاء اور مخ العبادہ نہیں، الدعاء هو العبادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم دعا کے بارے میں پوچھتے دعا کیا ہے؟ دعا ہی عبادت ہے. خلاص. یہ کہتے ہیں دعا عبادت میں سے نہ، لا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. اللہ، دعا ہی عبادت ہے. دیکھو صرف دعا سے ان کی خطا معاف کی گئی. اور ایک مفسر نے لکھا، بڑی عجیب بات لکھی، دا ابلیس ربہ فقال فانظرنی الی یوم یبعثون. حضرت آدم نے تو دعا کی، معاف کر دیے گئے. شیطان نے بھی دعا کی، انہوں نے بھی کہا ربنا ظلمنا، اس نے بھی کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون. جی میرے رب، آدم کی دعا تو قبول ہو گئی، میری بھی دعا قبول کر لے. انہوں نے ربوبیت کا حوالہ دیا تھا، میں بھی ربوبیت کا حوالہ دے رہا ہوں. رب فانظر، کہا کیا چاہیے تجھ کو، کیا چاہیے؟
اس نے معافی نہیں مانگی، کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے. کائے کے لیے؟ اس کے بیٹوں کو بہکانے کے لیے اس کے بیٹے بیٹیوں کو. یہ دیکھو کتنا بیکار آدمی ہے بھائی، کتنا بیکار ہے یہ، اس کے ذہن میں کیسا خناس بھرا ہوا ہے، کتنا بڑا دشمن ہے یہ. دیکھو یعنی اگر معافی مانگتا تو معاف کر دیا جاتا ہے. جی آج ایک عربی عالم کی ایک تقریر سن رہا تھا، وہ سند اس کی کیسی معلوم نہیں، لیکن کہہ رہے تھے کہ جبریل آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول فرعون جب ڈوبنے لگا اور قریب تھا کہ ڈوب کر مر جائے تو اس نے کہا تھا کہ میں ایمان لایا، آمنت بھی بنو اسرائیل، اس رب پر جس رب کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی مسلمان ہوں. کہتے ہیں کہ میں نے مٹی اٹھائی اور اس کو منہ میں ڈال دی. میں نے مٹی اٹھائی اور اس کو منہ میں گھسا دیا. جبرائیل کہتے نبی نے پوچھا کس لیے؟ کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی، معاف کر دیا جاتا ہو. اللہ کی رحمت دیکھ رہے ہیں آپ، زندگی بھر اپنے کو رب کہنے والا، ربکم الاعلی کہنے والا جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت. جبرائیل ان سے زیادہ اللہ کی رحمت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کہا کہ اس کے منہ میں مٹی ڈال دیا کہ اگر اسی طریقے سے بات کرتا رہتا تو کہیں اللہ کو رحم نہ آ جاتا، اس کو رحم سے معاف کر دیتا. اتنا رحیم ہے، فرعون کو معاف کر دیتا. اللہ تو کہتے ہیں کہ دعا ابلیس ربہ، ابلیس نے اپنے رب سے دعا کی، کیا؟ فقال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے، میں قیامت تک زندہ رہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب اللہ دعاءہ، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. فکیف مفسر کہہ رہا ہے تم دعا مانگو تو تمہاری دعا کیوں نہیں قبول کرے گا؟ شیطان کی دعا قبول کر لی اس نے، تو تم دعا مانگو تو افلا یستجیب لک، کیا وہ تمہاری دعا نہیں قبول کرے گا؟ اللہ اتنا رحیم ہے. اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو، مانگ کر دیکھو، ہم کو مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آ رہا ہے. اللہ اکبر، مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. اللہ تبارک تعالیٰ تین طریقے سے پکارتا ہے انسانوں کو. کہتا ہے یا بنی آدم، ایسا بولتا ہے، اور کہتا ہے یا ایھا الناس، اور ایک بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا. بس یہ تین طریقے سے پکارتا ہے. بس یا بنی آدم اور یا ایھا الناس. یہ کیسی ندا ہے؟ یہ ندا مفسرین نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا جب کہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تو یہ ندائے کرامت ہے، یہ تعظیم کی ندا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، یہ کرامت کی آواز ہے، کرامت کی پکار ہے یہ. اور یہ جو ندا ہے یہ نداء علامتن، یہ پہچان ہے کہ یشترک فیہ المومن والکافر، مومن اور کافر دونوں اس میں شریک ہیں. یا ایھا الناس میں اور یا بنی آدم میں دونوں شریک ہیں. تو جب کہے یا بنی آدم، جب کہے یا ایھا الناس، ہذا نداء علامت یشترک فیہ المومن والکافر، یہ نداء علامت ہے. اور جب کہے یا ایھا الذین آمنوا تو نداء کرامت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تکریم کر رہا ہے کہ وہ تم وہ لوگ ہو جو عام لوگوں سے بالکل الگ ہو، تم وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو میرے اوپر اور میرے رسول کے اوپر. ہے تو ھذا نداء علامہ، ھذا نداء کرامہ. جی فرمایا کہ ہم نے لباس کو اوپر سے اتارا ہے تمہارے اوپر. لباس کہتے ہیں تین طریقے کا ہوتا ہے. ایک لباس ہوتا ہے جو تمہارے ستر کو چھپائے، یواری سوآتکم، یہ ہے کہ یہ لباس کس کو بولتے ہیں؟ اللباس الضروری، یہ لباس کا ایک جو ہے قسم ہے لباس کی. اللباس الضروری تستر بہ العورہ، وہ ضروری لباس جس سے آپ اپنی شرمگاہ کو چھپاتے ہیں، یہ ضروری ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے شرمگاہ چھپتی ہے. اور ریش کس کو بولتے ہیں؟ اللباس الضروری، اللباس الضروری عن الزائد، اللباس الزائد عن الضروری، ایسا اللباس الزائد عن الضروری الذی یتجمل بہ الانسان.
اور ریش کس کو کہتے ہیں؟ وہ لباس جو ضرورت سے زیادہ ہو اور جس سے انسان خوبصورت لگے. اب جیسے یہ میں ابا پہنے ہوئے ہوں، یہ لباس ہے. اب اس کے اوپر میں جیکٹ پہن لوں، کوٹ پہن لوں اور اسی طرح شیروانی پہن لوں تو شیروانی هذا ریش الذي يتجمل به الانسان. جی تو کپڑے کے اوپر کپڑا پہننا اچھا لگنے کے لیے دیٹ از کالڈ ریش. اور لباس الذي تستر به العورة، جس سے شرمگاہ چھپ جائے وہ لباس ضروری ہے. اور ریش کس کو کہتے ہیں؟ اللباس الزائد عن الضروری الذي يتجمل به الانسان، جس سے انسان خوبصورت لگے. یہ دو لباس ہو گئے، لیکن دونوں لباس حسی ہیں، دکھائی دیتے ہو. تیسرا لباس بیان کیا جا رہا ہے لباس التقوی ذالک خیر. یہ ان دونوں لباسوں سے اچھا ہے. کون سے لباسوں سے؟ یہ ریش سے اور لباس سے. اس لیے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو یہ جو لباس ہے جو آپ نے ستر چھپانے کے لیے پہنا ہے یا جو اچھا لگنے کے لیے لباس ضروری کے اوپر پہنا ہے، یہ دونوں لباس حسی ہیں. یہ دونوں کے دونوں مرنے کے بعد یہیں سڑ جاتے ہیں. یبلا و یبید، ختم ہو جاتے ہیں، یہ سڑ جاتے ہیں. اور آدمی جب وہاں کھڑا ہوتا ہے تو ننگا کھڑا ہوتا ہے. کہاں؟ حشر کے میدان میں. یہ لباس یہی رہ گیا، لباس حسی ہے. آگے کون سا لباس جا رہا ہے؟ صرف ایک لباس جا رہا ہے، لباس التقوی. ابن عباس نے کہا لباس التقوی هو العمل الصالح. یہ نیک عمل کا نام لباس تقوی ہے. گویا کہ بدن بھی ننگا ہوتا ہے تو اسے لباس حسی سے ڈھانپا جاتا ہے، اور دل بھی ننگا ہے، ضرورت ہے کہ اسے لباس تقوی سے ڈھانپا جائے. اگر تقوی نہیں ہے دل کے اندر تو دل ننگا ہے، جیسے بدن کے اوپر لباس نہ ہو تو بدن ننگا ہے. انڈرسٹینڈ؟ جی. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر. تقوی کا لباس بہتر کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا میں رہ جاتا ہے نا وہ، اور لباس التقوی آگے جاتا ہے. وہ جی آگے جاتا ہے، العمل الصالح. کوئی منکر چیز ہوتی ہے نا، پہلے درجے میں وہ معصیت ہوتی ہے، دوسرے درجے میں موروث ہو جاتی ہے، اور تیسرے درجے میں دین بن جاتی ہے. اللہ اکبر. کوئی خراب چیز ہو نا، منکر جس کو بولتے ہیں، خراب چیز. کوئی خراب چیز ایسی ہوتی ہے کہ پہلے وہ گناہ ہوتی ہے، اب آدمی اگر دھیان نہ دے تو وہ گناہ موروثی ہو جاتا ہے، وراثت میں منتقل ہو جاتا ہے. جی باپ نے وہ کام کیا ہے تو بیٹا بھی کرنے لگتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ دین بن جاتا ہے. اللہ نے وہی فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. یہ بے حیائی کر رہے ہیں. یہ ان سے پوچھا جا رہا ہے بے حیائی کہاں سے لائے؟ دلیل قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا